اسلام کے 73 فرقوں میں ہر فرقے کی صرف ایک ہی شکایت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہتے، بہت دور دور بیٹھتے ہیں، مگر کم سے کم فرش مسرت اور فرش اعزا پہ آنے والے ایسے ہیں جو بہت قریب ہو کے بیٹھتے ہیں، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رکھتے، اور باہر لوگ نہیں رہتے ہیں۔ حالانکہ باہر اگر کوئی کھڑا ہے، حالانکہ یہاں پہ ہمارے کانگریس بھی ہے اور بی ایس پی بھی ہے، ہمارے چچا میں حیدر صاحب بھی ہیں، الیکشن میں کھڑے ہوئیے گا تو ہم نہیں بیٹھنے کو کہیں گے، لیکن غازی عباس کا دربار سجا ہو اور آپ کھڑے ہوں تو یہ کچھ اچھا سا نہیں لگے گا۔ ہاں، جو دری پہ بیٹھ جائے اس سے بڑا زمیندار کوئی نہیں۔ آئیے سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ گر نہج بلاغا کے نمک خار نہ ہوتے، گر نہج بلاغا کے نمک خار نہ ہوتے، لفظ آیتیں بن جانے کے حقدار نہ ہوتے، وہ حفظ سماوت ہے کہ مر جاتے قصیدے، زندہ میرے مولا کے جو دربار نہ ہوتے۔ حضرات، غازی عباس کا دربار سجا ہے، درباری رعایا کی طرح بیٹھے ہیں، کربلا میں جشن مسرت ہے، لفظوں کو ناپ تول کے بولنا ہے۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ 11واں دور جشن عباس کا اتنی کامیابی کے ساتھ انجمن غنچہ عباسیہ نے منعقد کیا۔ رجب اور شعبان سے آپ جاگتے ہوئے آئے ہیں اور یہ جشن آخری بہار ہے شعبان کی، اور اس کے بعد رمضان شریف آپ کے استقبال میں ہے۔ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے تشریف لے آئیں، غازی عباس کے حوالے ایک شب عبادتوں میں تہجد کی طرح ہم اور گزار دیں۔ بہت کامیاب محفل ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا کشش صاحب کو، باقر صاحب کو، علماء کرام ہیں، آفتاب شریعت موجود ہیں، مولانا ابن عباس موجود ہیں، مولانا افتخاری، مولانا انقلابی، جناب رضا صاحب، عطا صاحب، اساتذہ میں شورائے کرام، جناب رضا مورانوی صاحب سب موجود ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ بی ایس پی بھی ہے اور کانگریس بھی ہے۔ غازی عباس کے دربار میں پارٹیاں جب جب لڑکھڑاتی ہیں، غازی عباس کے ہی دربار میں آ کے ان کو سکون ملتا ہے اور یہیں سے طاقت ملتی ہے۔ میں اور تو نہیں کہہ سکتا، کانگریس کو تو نشان بھی یہیں سے ملتا ہے۔ آئیے حضرات، یہ سلسلے ہیں جو کچھ میں ان سب سے سیکھتا ہوں وہی عرض کرتا ہوں۔ بڑی اچھی باتیں ہیں، بڑی خوبصورت باتیں۔ لیجئے، نثر کی فصل اور نثر کی رتیں اپنی طرف جا رہی ہیں، اور اب شاعری کا غنچہ انجمن غنچہ عباسیہ کے تحت کھلنے والا ہے۔ میں شعراء کو آواز دوں گا۔ آفتاب شریعت نے بات کہی کہ پتھر دو طرح کے ہیں، 3 پتھروں کو مارنے کے بعد چوتھے پتھر کی طرف حاجیوں کا قافلہ جاتا ہے تو چوم لیتا ہے۔ مگر ایک بات یہیں سے آئیے، میں آپ کو مدح کی طرف لے کے چلتا ہوں، غازی عباس کی طرف۔ شیطانوں کو، جمرات ثلاثہ کو جو پتھر مارے جاتے ہیں وہ مزدلفہ سے ہی کیوں چنے جاتے ہیں؟ بارہ بنکی سے پتھر لے کے جائیے، پوری رات برباد ہو جاتی ہے، ان پتھروں کو چننے میں انگلیاں فگار ہو جاتی ہیں۔ آپ جائیے مزدلفہ میں کتنی پریشانی ہوتی ہے، بارہ بنکی سے کوئی نہیں لے کے جاتے۔ وہیں خانہ کعبہ کے پاس اور بھی پہاڑیاں ہیں، جبل نور ہے، جبل ثور ہے، جبل رحمت ہے، کسی پہاڑی سے پتھر کیوں نہیں لیتے؟ مگر علماء کرام نے بتایا کہ چونکہ مزدلفہ سے ہی 365 بتوں کے پتھر آتے تھے، باقی پہاڑیوں سے کعبے کے پتھر آئے جن سے کعبہ بنتا ہے، ان پہاڑیوں کے پتھر بتوں کو مارنے کے لیے، شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ خدا کا مزاج ہے کہ جہاں سے بت آتے ہیں وہیں کے پتھر لیے جاتے ہیں تاکہ دشمن کا اسلحہ دشمن پہ ہی مارا جائے۔ یہی ہے اسلام، یہی ہے توحید۔ کبھی بھی اپنا اسلحہ، غیاث الدین صاحب، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، امن ہو جائے گا گھڑی بھر میں، اسلحے پھینک دو سمندر میں۔ علی والوں کی مخالفت میں سادات کے خون کی ہولی کبھی ایک شہر میں کھیلی جاتی تھی، آج عالمی پیمانے پہ کہاں ہے میڈیا؟ آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، بحرین میں 110 مسجدیں شہید ہو گئی، ایک مسجد پہ واویلا مچانے کے لیے ہم سڑک پہ اتر آتے ہیں، 110 مسجدوں کی شہادت کا حساب کون دے گا؟ حضرت حجر ابن ابی کا روزہ جلا دیا گیا۔ مسلمانوں، تمہاری کان پہ جو نہیں رہیں گی، کون ہوگا جو ہمارے سامنے جواب دے گا؟ حضرت حجر ابن ابی کی قبر شام میں پارا پارا کر دی گئی، کون ہے جو اٹھنے والا ہے؟ بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہم مطمئن ہیں کہ ایک وارث زندہ ہے اور وہ آنے والا ہے۔ بہت سمجھدار مجمع، خالی شاعری کو شاعری نہ رکھیے گا، پیغام بنا دیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہماری شاعری کے ذریعے سے جو پیغام ہے وہ لے کے جائیے۔ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ دشمن پہ اپنے اسلحے نہیں استعمال کرتا، دشمن کا ہی پتھر اسی سے چھین کے جب تک
تک دنیا رہے گی مزدلفہ سے ہی شیطان کو مارا جائے گا. یہ جمرات ثلاثہ ہیں, ان کو وہیں کے پتھروں سے مارا جائے گا. اللہ کبھی آپ کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں دیتا, اللہ نے آپ کے ہاتھ میں یا قرآن دیا یا اہل بیت کا دامن. اب جن کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھنا, یقین کر لینا کہ اہل بیت کا دامن چھوٹ چکا ہے. پوری دنیا میں یہ کیمرہ گھوم رہا ہے اور یہ تصویریں دیکھیے آپ. اور آج جو آقائے ستم ہیں اپنی سفید بلڈنگوں سے نکل کے حجر اسود کی طرف جا رہے ہیں, اور آل سعود یہود کو اپنا قبلہ بنا رہے ہیں. ان سے اچھے بارہ بنکی کے ہنود ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, لغت سے نہیں بات کر رہا ہوں, میں اردو میں بات کر رہا ہوں. ان سے اچھے ہمارے ہندوستان کے ہنود ہیں. اور آج مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے آقائے سیاست, آقائے ستم کی میٹنگز طالبان کے ساتھ ہو رہی ہے. سوچئے ذرا سیاست کہاں تک پہنچ چکی ہے. لیکن اللہ نے بتایا کہ دشمن پہ اسی کا پتھر اٹھاؤ اور اسی پہ حملہ کرو. اگر یہ اسلام چاہیے تو سبز محل میں یہ اسلام نہیں ملے گا. شام کے غریبوں اور بیواؤں کے مال کو لوٹ کے بیت المال کی نئی شکل دے کے سینٹرل گورنمنٹ بنانے والوں کے پاس یہ اسلام نہیں ملے گا. کربلا نے بتایا کہ دشمن پہ اپنے سپاہی بھی نہیں استعمال کیے جاتے, اپنے اسلحے بھی نہیں. عباس خدا کا دیا ہوا کارخانہ حسینی کا وہ اسلحہ ہے کہ اگر ایک قدم بڑھائے تو فرات چھین لے, ایک قدم اور بڑھائے تو فرات والوں کی حیات چھین لے, ایک قدم اور آگے بڑھائے تو ساری کائنات چھین لے. لیکن عباس کو حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی, اس لیے کہ توحید کا مزاج ہے, دشمن پہ اپنے اسلحے استعمال نہیں کیے جاتے. یزید کو جس کمانڈر پہ سب سے زیادہ غرور تھا ہور, اسی کو چھینا اور اسی کو اس کے خلاف لڑایا. یہ ہے کربلا. عباس سے پرچم لیا, اسلحہ نہیں دیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن مولانا کلب جواد صاحب نے فرمایا کہ ترنگا آزادی ہندوستان کا نشان, عباس کا پرچم آزادی اسلام کا نشان. بات پوری کر دوں, تبرک لے کے جائیے, جولائی میں کہہ رہا ہوں, اگست تک کام آئے گی. 15 جولائی کو جو بھی ترنگے جھنڈے کے نیچے آ کے ترنگے کو سلامی نہ دے وہ راشٹر دروہی. اس لیے کہ اسی پرچم کے نیچے راشٹر کو سوتنترتا ملی, تو پھر کہنے دیجئے عباس کے علم کے نیچے 10 محرم سن 61 ہجری کو اسلام کو یزیدیت کی غلامی کے پنجے سے آزادی ملی, تو کہنے دیجئے کہ 15 اگست کو جو ترنگے کو سلامی نہ دے وہ دیش کا غدار, 10 محرم سن 61 ہجری کو جو عباس کے پرچم کو سلامی نہ دے وہ اسلام کا غدار. پوری کر دوں, ابھی ادھوری رہ گئی. بات ادھوری کرنے کا میں قائل نہیں ہوں, پوری بات کیجیے آپ. ایک آواز اور اٹھتی ہے کہ صاحب ترنگے جھنڈے کے نیچے ہم احترام کرتے ہیں, صحیح ہے, عباس کے پرچم کے لیے ٹھیک ہے, مگر یہ آزاداری پہ کروڑوں روپے کا خرچہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ تعلیم پہ خرچہ کیجیے, اچھی بات ہے, تعلیم کا معیار ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, ابھی انعامات دیے گئے کہ نہیں, مگر اپنے نوجوان بھائیوں سے, طالب علموں سے, چھوٹے بھائیوں سے گزارش کر دوں کہ ایجوکیشن کے لیے 5-6 ایوارڈ دیے گئے, سارے نام بہنوں کے آئے, بھائیوں میں سے ایک بھی نام نہیں آیا. افسوس ہے. کہا جاتا ہے لڑکیوں کو شکشا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری مائیں ہیں, لیکن اسی مجمع سے ہم کو صرف طالب علم نہیں چاہیے, مستقبل کے والدین چاہیے. اس لیے آپ بھی تعلیم میں آگے آئیے. لیکن تعلیم کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ عباس کے پرچم کو آپ بھول جائیے.
یہ عزاداری پہ اتنا تابوت اور تعزیہ اور جلوس اور زلجنا اور دلدل اور انجمن اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے 15 اگست آ رہا ہے، آپ کی پارٹی ہے، ہمارا پردھان منتری بہت شریف ہے، 5 سال کے لیے جو ایک بار بولتا ہے 5 سال تک پھر کچھ نہیں بولتا. ان کے حصے کا ہمارے چچا امیر حیدر صاحب بول لیتے ہیں. اس لیے میری طرف سے ایک پیغام پہنچا دیجئے کہ اب کے 15 اگست کو ہمارے بھارت میں شکشا کا زوال بہت ہو رہا ہے، پتن ہو رہا ہے. اس لیے وہ جھانکی پہ، پریڈ پہ، راج پتھ پہ کوئی خرچہ نہ کریں. خالی ایک لال قلعے پہ ترنگا آپ لہرا دیجئے بس کافی ہے. یا آپ کروڑوں روپے کا خرچہ کرتے ہیں جھانکی پہ، اور میسائل کا بھی پردرشن ہوگا، اگنی کا بھی اور پرتھوی کا بھی پردرشن کی کیا ضرورت؟ کروڑوں روپے کے خرچے سے بچ جائیے. ہمارا پرائم منسٹر کہے گا بیٹا خبردار ایسی باتیں مت کرنا، شکتی کا پردرشن اس لیے ضروری ہے کہ پڑوس میں اگر کوئی غدار بیٹھا ہوگا ہم پہ آکرمن کرنا چاہے، حملہ کرنا چاہے تو پتا چل جائے بھارت کے پاس اگنی بھی ہے، پرتھوی بھی ہے، میسائل بھی ہے، جوان بھی ہے، فوجی بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، اسلحہ بھی ہے. بس اسی طریقے سے محرم میں عباس کے پرچم کے ساتھ انجمنیں بھی، تعزیہ بھی، تابوت بھی، سلجنا بھی، ماتمی بھی، دستہ بھی، حلقے بھی. اس لیے ضروری ہے کہ آج بھی بنو امیہ کی ناپاک گلیوں کے کنارے، نجس خیموں کی تنابوں میں کیڑوں مکوڑوں کی طرح کوئی بیعت کا طلبگار اگر زندہ ہے تو خبردار، ابھی حسین کا لشکر بھی زندہ ہے، حسینی بھی زندہ ہے، ماتمی بھی زندہ ہے. بس یہ میرے بھائی نے حکم دیا کہ میر انیس کو تھوڑا سا یاد کر لیں، یہیں سے اچھے موقع پہ یاد دلایا کہ یہ جشن میر انیس سے اجازت لیں. خدائے سخن سے ہی ہم شعراء جو کچھ منقبتیں کہہ رہے ہیں، انیس اور دبیر کے لفظوں کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے جو کچھ حرفوں کو ٹاکنے کا شعور آ گیا ہے وہی ہم منقبت پیش کرتے ہیں. 2 مصرے پیش کرتا ہوں. ایک بیت خدائے سخن میر انیس کی. 2 ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں. مصرے سنیے گا، 2 مصرے بس اور یہیں سے محفل شروع. لگے کہ ہاں آپ شاعری سننا چاہتے ہیں. 2 ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. عباس کربلا میں، علی نہروان میں. ایک بند اور پیش کر دو پھر شاعر کو بلا دوں. آفتاب شریعت کو جانا ہے، امیر حیدر چچا کو جانا ہے، ریاض چچا کو جانا ہے. اما صاحب شاید ابھی اور تشریف رکھیں گے ہمارے بزرگ. ہاں مجھے یقین تھا کہ آپ کسی کو تو ضرور روک کے جائیں گے. ہمارے تنویر صاحب انجینئر ہیں، موجود ہیں ہمارے ذمہ دار. ان میں اور ہم میں ایک رشتہ ہے. یہ گموں کو جوڑ کے عمارت بناتے ہیں، ہم لفظوں کو جوڑ کے شاعری کی بیت بناتے ہیں. تو یہ تو رکیں گے، اسی لیے انہوں نے ہمیں ٹہوکا دیا کہ میں رکوں گا، اور یہی سوچ کے میں خاموش بھی تھا کہ آپ حتیٰ مطلعی فجر بیٹھیں گے ہمارے تنویر صاحب. آئیے اب میں یہاں سے ایک بند مرزا دبیر کا بھی پڑھ دوں تاکہ دونوں ہم ہنس رہیں، بات برابر ہو جائے. اگلے شاعر کو آواز دیتا ہوں، اور شاعر بھی بڑا غضب کا، اس لیے کہ یہاں کمسنی نہیں دیکھی جاتی. عباس کی محفل ہے تو شاعر بھی عباس ہوگا. آئیے پہلے وہ بند پیش کر دوں. خود شیر ہے جد شیر، چچا شیر، پدر شیر. خود شیر ہے جد شیر، چچا شیر، پدر شیر. نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر، جگر شیر. پلکے ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. کیوں گر نہ ہو اس طرح کے شیروں کے پسر شیر. یوں غیظ میں شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا، پلکوں کو بہادر کی چھپکتے نہیں دیکھا. پلکوں کو بہادر کی چھپکتے نہیں دیکھا. آئیے حضرات، میں بہت ہی ننا منا شاعر، مگر اس شاعر کی کمسنی پہ اپنی نظامت سمیت اس کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کو تیار ہوں. جناب زرغام صاحب کا بیٹا. عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے. عباس جری جیسا کوئی ویر نہیں ہے. حیران تو مگر ہاتھ میں شمشیر
حیرن تو مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے، دریا پہ کہا شیر نے ایسا کہ بچے، ایسا کہ بچے، ایسا کہ بچے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ بہت اچھا پڑھ رہا ہوں، یہ لوگ دیکھنے میں اتنا محب ہو جاتے ہیں کہ بابا کرنا بھول جاتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ دو قطعے سماعت فرمائیں۔ کوئی عمر سعد سے جا کر یہ بتا دے، کوئی عمر سعد سے جا کر یہ بتا دے، میدان میں 6 ماہ کا ایک ویر لڑے گا، عباس سے لڑنا ہے تو فوج اور بڑھا لے، فوج اور بڑھا لے، فوج اور بڑھا لے، 9 لاکھ کے لشکر سے تو بیشیر لڑے گا، 9 لاکھ کے لشکر سے تو بیشیر لڑے گا، عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، وفا چوم رہی ہے، وفا چوم رہی ہے، پہلو میں شجاعت بھی کھڑی رہی ہے، حیدر کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا سورج، پلٹ آیا تھا سورج، پلٹ آیا تھا سورج، وادی کے اشارے پر زمین گھوم رہی ہے، وادی کے اشارے پر زمین گھوم رہی ہے۔ نعرہ صلوات۔ ممدو کے حوالے سے دو مسدس کے بند سماعت فرمائیں۔ یہ لوگ رضا مولوی صاحب کو داد دیں گے، عباس علموں کو داد نہیں دیں گے۔ نہر پہ بولا، نہر پہ بولا علی کا شیر، میں عباس ہوں، نہر پہ بولا علی کا شیر، میں عباس ہوں، کون کر سکتا ہے مجھ کو زیر، میں عباس ہوں، کون کر سکتا ہے مجھ کو دیر، میں عباس ہوں، نہر پہ ہوگا ابھی اندھیر، میں عباس ہوں، آج لاشوں کے لگیں گے ڈھیر، میں عباس ہوں، آج لاشوں کے لگیں گے ڈھیر، میں عباس ہوں، کھینچ کے دریا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا میں، فوج روکے گی تو اسے کاٹ کے جاؤں گا میں، فوج روکے گی تو اسے کاٹ کے جاؤں گا میں، میرے ماتھے کی چمک شیر الہی کا جلال، میرے چہرے پر ہے خاک پائے سرور کا جمال، ہیبت موسیٰ ہے میرے سامنے خواب و خیال، بارہوں کی مچھلیوں کا میں دکھاؤں گا کمال، اس طرف حملہ کروں گا اس طرف بھاگیں گے لوگ، زندگی کی بھیک لینے کو نجف بھاگیں گے لوگ، زندگی کی بھیک لینے کو نجف بھاگیں گے لوگ۔ نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات۔ بیوی زینب کے حوالے سے ایک مسدس سماعت فرمائیں۔ کھلی جو آنکھ حبیب خدا کی گود ملی، کھلی جو آنکھ حبیب خدا کی گود ملی، علی کی گود ملی، فاطمہ کی گود ملی، حسن سے پیکر صدق و صفا کی گود ملی، امام صبر شہ کربلا کی گود ملی، یہ گل وہ ہے جسے سارے چمن نے پالا ہے، شرف یہ ہے کہ انہیں پنجتن نے پالا ہے، شرف یہ ہے کہ انہیں پنجتن نے پالا ہے، شرف سے آپ کے واقف ہے سب کے سب زینب، شرف سے آپ کے واقف ہے سب کے سب زینب، ڈری ہے قوت ظلم و ستم سے کب زینب، ڈری ہے قوت ظلم و ستم سے کب زینب، بقائے دین خدا کا بنی سبب
جنید بلاغہ نے خود سلام کیا، تھے جوہر ان میں نہا فاطمہ کی سیرت کے، تھے جوہر ان میں نہا فاطمہ کی سیرت کے، کہیں نمونے ملے حیدری جلالت کے، ثبوت دیتی رہی سب روز محمد کے، جب وقت آئے لٹائے گوہر خطابت کے، موئین کار شہنشاہ مشرقین بنی، کہیں علی کہیں زہرا کہیں حسین بنی، کہیں علی کہیں زہرا کہیں حسین بنی۔ ضمیر غیرت انسانیت جھنجھوڑ دیا، ضمیر غیرت انسانیت جھنجھوڑ دیا، ہر ایک ذہن کو سوئے حسین موڑ دیا، غرور شام کے حاکم کا اس نے توڑ دیا، یزید شام کو لعنت کے ساتھ جوڑ دیا، فقط یہ دختر زہرا کا کارنامہ ہے، یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے، یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے۔ وہ قصر شام میں موتی لٹائے زینب نے، وہ قصر شام میں موتی لٹائے زینب نے، حسینیت کے قصیدے سنائے زینب نے، علی کی تیغ کے جوہر دکھائے زینب نے، عجیب کام کیا ہے صدائے زینب نے، جہان بھر میں اکیلا بنا گئی زینب، یزیدیت تجھے گونگا بنا گئی زینب، یزیدیت تجھے گونگا بنا گئی زینب۔ دہن میں اپنے علی کی زبان رکھتی تھی، دہن میں اپنے علی کی زبان رکھتی تھی، جو خاندان کی ہے آن بان رکھتی تھی، حسینیت کا جلوں میں نشان رکھتی تھی، بڑھی تو فاتح خیبر کی شان رکھتی تھی، ستم خدوں کو یہ ہاتھوں سے ڈھا کے آئے ہیں، یزیدیت کا جنازہ اٹھا کے آئی ہے، یزیدیت کا جنازہ اٹھا کے آئے ہیں، یہی رموز شہادت کی رازدار بنی، یہی رموز شہادت کی رازدار بنی، علی سکون بنی فاطمہ قرار بنی، قدم قدم پا امامت کا اعتبار بنی، جلال آئے تو حیدر کی ورثدار بنی، ستم کی فوج پر یوں اس نے بڑھ کے وار کیا، زبا کو تیر تو خطبوں کو ذوالفقار کیا، زبا کو تیر تو خطبوں کو ذوالفقار کیا۔ یہ جانتے ہیں یہاں سب علی کی بیٹی ہوں، یہ جانتے ہیں یہاں سب علی کی بیٹی ہوں، سفیر شاہ منصب علی کی بیٹی ہوں، یہ سن لے وقت کا مرحب علی کی بیٹی ہوں، ہے میرا نام تو زینب علی کی بیٹی ہوں، ستم خدوں کو جہاں سے مٹا کے دم لوں گی، میں آج قلعہ بیعت کو ڈھا کے دم لوں گی، میں آج قلعہ بیعت کو ڈھا کے دم لوں گی۔ علی کی راحت جاں تیری ہمتوں کو سلام، علی کی راحت جاں تیری ہمتوں کو سلام، عظیم بیٹوں کی ماں تیری عظمتوں کو سلام، رسول شاہ زماں تیری رفعتوں کو سلام، حسینیت کی اماں تیری محنتوں کو سلام، حسینیت کی اماں تیری محنتوں کو سلام، قدم پا عجب معجزے دکھائے ہیں، ہوا کی زد پر چراغے عزا چلائے ہیں، ہوا کی زد پر چراغے عزا چلائے ہیں۔ مختصمات فرمائیں، تیرے بیان فضائل کا حق ادا کیا ہو، تیرے بیان فضائل کا حق ادا کیا ہو، تیری صفات کا لفظوں میں تذکرہ کیا ہو، بھلا شرف تیرا ہر ایک کا آئینہ کیا ہو، تو حق کی صبح تیرے شام کو پتہ کیا ہو، تو حق کی صبح